السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم القصص الادبیہ کے 9 قصے پڑھ چکے تھے۔ اب ہم یہاں پر بلا کسی تمہید کے، بغیر کسی ابتدائی گفتگو کے ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سبق ہے جس میں ایک چھوٹی سی مرغی کی طرف سے اس کے ساتھ رہنے والی بطخ اور بگلے کو نصیحت کی گئی ہے کہ زندگی بھر آدمی کو محنتی ہونا چاہیے۔ جہاں تک اس کی سانس باقی ہے، جب تک اس کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو آدمی کو محنت اور جستجو میں لگے رہنا چاہیے۔ تو اس قصے سے ہمیں نصیحت بھی حاصل کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اس قصے کو پڑھ کر ہمیں اس میں جو عربی ہے اس عربی زبان کو بھی سیکھنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے۔ تو دیکھیے دوستو، میں تھوڑا سا اس کو زوم کروں اور زوم کر کے میں آپ کو بتلاؤں تاکہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے، بالکل صحیح انداز میں آپ کو نظر آئے، آپ پھر اس کو اچھی طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو دیکھیے دوستو، میرا معمول یہ تھا کہ میں پہلے لفظی ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد الفاظ کو کچھ استعمال کرتا ہوں۔ عاشت دجاجۃ صغیرۃ مع بطۃ وعوضۃ، ایک چھوٹی سی مرغی رہتی تھی، ایک چھوٹی سی مرغی بطخ کے ساتھ اور ایک بگلے کے ساتھ۔ وکانت البتۃ، وہ بغلا، وہ بطخ، کسلانۃ، سست تھی، لا تحب العمل، نہیں پسند کرتی تھی کام کرنے کو، ولم تنقص العوضۃ، اور کم نہیں تھی بگلا عن البتۃ، بطخ سے، فی الکسلی، سستی میں۔ فاضطرت الدجاجۃ، مرغی مجبور ہو گئی مرغی، چھوٹی مرغی، الدجاجۃ الصغیرۃ ان تعمل بنفسها، کہ خود سے کام کرے، کل شیء، ہر چیز کا، فی المنزل، گھر میں۔ اب اس کا میں سلیس ترجمہ کرتا ہوں۔ پہلے اس کا ہم مکمل اس کا لفظی ترجمہ ہی کر لیتے ہیں۔ وفی یوم من الایام، وفی یوم من الایام، کسی دن، سألت الدجاجۃ، پوچھا مرغی نے، من منکما توقد النار، من منکما، تم میں سے کون جلائے گا آگ کو؟ فاجابت البتۃ، تو بطخ نے جواب دیا، انا لا اقدر، میں قادر نہیں ہوں، میں طاقت نہیں رکھتی ہوں، ان اقوم بذالک، کہ میں اس کو کر سکوں۔ وکذالک اجابت العوضۃ، اسی طریقے سے جواب دیا بگلے نے بھی۔ فقالت الدجاجۃ، مرغی نے کہا، ساقوم انا بایقاد النار، میں کھڑی ہو جاؤں گی، بایقاد النار، آگ کو جلانے کے لیے۔ ثم اوقدت النار، پھر اس نے جلایا آگ کو، بنفسہا، خود سے۔ وسألت، اور اس نے پوچھا، من یجہز الکعک، کون تیار کرے گا کیک، للفطور، ناشتے کے لیے۔ تو یہ پورا صفحہ ہے، ہم اس کا یہاں سے لفظی ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ عاشت دجاجۃ صغیرۃ مع بطۃ وعوضۃ، ایک چھوٹی سی مرغی ایک بطخ اور بگلے کے ساتھ رہتی تھی۔ بطخ سست تھی، کام کرنے کو پسند نہیں کرتی تھی، بگلا بھی بطخ سے سستی میں کم نہ تھا۔ چھوٹی مرغی خود سے کام ہر دن، ہر چیز کا گھر میں خود سے کام کرنے پر مجبور تھی۔ چھوٹی مرغی ہر چیز کا گھر میں خود سے کام کرنے پر مجبور تھی۔ وہ فی یوم من الایام سألت الدجاجہ، ایک دن مرغی نے پوچھا کہ تم میں سے کون آگ جلائے گا؟ تو بطخ نے کہا، میں اس کام کو نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے بگلے نے کہا۔ فقالت الدجاجۃ، مرغی نے کہا، میں آگ جلاؤں گی۔ پھر اس نے آگ خود سے جلائی اور پوچھا کہ کون کیک کو تیار کرے گا ناشتے کے لیے کون کیک کو تیار کرے گا۔ اب اس کے بعد اگلا صفحہ دیکھیے، ہم اس کا پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سلیس ترجمہ کرتے ہیں، دونوں انداز سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔
تو دیکھیے فَأَجَابَتِ الْبَتَّةُ، جواب دیا بطخ نے انی لن اجہز شیئا، میں ہرگز کسی چیز کو تیار نہیں کر سکتی. وَكَذَلِكَ قَالَتِ الْأَوَزَّةُ، یہی بات بگلے نے بھی کہی، اس میں سے جو بگلا تھا اس نے بھی کہی. فقالت الدجاجة، مرغی نے کہا سأجہز، میں تیار کروں گی، انا خود میں کھانے کو. ثم جہزت کعکة صغیرة، پھر اس نے تیار کیا چھوٹے سے کیک کو، للفطور ناشتے کے لیے. وحینما كانت تغبزها على النار، جس وقت وہ اس کو بنا رہی تھی آگ پر، سألت، تو اس نے پوچھا من یعد المائدة، کون تیار کرے گا دسترخوان کو ناشتے کے لیے. فأجابت البتة، تو بطخ نے جواب دیا بطخ نے انا لا یمکننی، میرے لیے ممکن نہیں ہے، ان اعدها، کہ میں اس کو تیار کروں. واجابت الاوزة، بگلے نے جواب دیا بگلے نے بھی انا لا استطيع ان اعدها، میں بھی طاقت نہیں رکھتی اس کو تیار کرنے کی. فقالت الدجاجة، مرغی نے کہا سأقوم انا باعدادها، میں خود اس کو تیار کروں گی. ثم اعدتها، پھر اس نے اس کو تیار کیا. وانزلت الكعكة، اور اس نے کیک کو نکالا. ووضعتها، اور اس کو رکھا. فی طبق، ایک برتن میں. وحملتها، اس کو لے کر گئی. الى المائدة، دسترخوان پر. فوجد هناك الأوزة الكسلانة، اس نے وہاں پر سست بگلے کو پایا، اس نے وہاں سست بگلے کو. جالستاً علی الکرسی، کرسی بیٹھے ہوئے کرسی پر. تنتظر الفطور، ناشتے کا انتظار کرتے ہوئے. ورأت البتة، اسی طریقے سے اس نے سست بطخ کو دیکھا. تحوم، گھوم پھر رہی تھی، چکر لگا رہی تھی. حول المائدة، دسترخوان کے اطراف. تحب ان تتناول طعامها، یہ چاہتی تھی کہ کھائے اس کے کھانے کو. فوقفت الدجاجة الصغيرة، ٹھہر گئی چھوٹی مرغی. وسالت، اور پوچھا من یأکل هذه الكعكة، کون کھائے گا اس کے کیک کو. فاجابت البتة الکسلانة، سست بطخ نے جواب دیا انا آکلها، میں اس کو کھاؤں گی. تو دیکھیے دوستو، ہم اس کا لفظی ترجمہ کر چکے تھے، ہم اس کا ایسے ہی اس کا ہم سلیس ترجمہ کرتے ہیں. بطخ نے جواب دیا کہ میں کچھ بھی تیار نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے بگلے نے کہا. تو مرغی نے کہا میں کھانا تیار کرتی ہوں. پھر اس نے چھوٹے سے کیک کو ناشتے کے لیے تیار کیا. وحینما كانت تغبزها على النار، جس وقت وہ کیک کو آگ پر تیار کر رہی تھی تو اس نے پوچھا کہ ناشتے کے لیے دسترخوان کون تیار کرے گا. تو بطخ نے کہا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے لیے دسترخوان تیار کرنا ممکن نہیں ہے. اور بگلے نے کہا کہ میں بھی اس کو تیار نہیں کر سکتی. تو مرغی نے کہا کہ میں خود اس کو تیار کر دوں گی. پھر اس نے دسترخوان کو تیار کیا، کیک کو نکالا اور اس کو ایک برتن میں رکھا اور اس کو دسترخوان کے پاس لے آئی. تو وہاں پر دیکھا تو وہاں پر بگلا، سست بگلا کرسی پر بیٹھا ہوا ناشتے کا انتظار کر رہا تھا. اسی طریقے سے اس نے سست بطخ کو دسترخوان کے ارد گرد گھومتے ہوئے دیکھا. وہ کھانا کھانا چاہتی تھی. تو چھوٹی مرغی ٹھہر گئی اور اس نے پوچھا کہ یہ کیک کون کھائے گا. تو سست مرغی نے کہا میں کھاؤں گی، میں اس کو کھاؤں گی. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے کہ وَأَجَابَتِ الْأَوَزَّةُ الْكَسْلَانَةُ، سست بگلے نے جواب دیا انا آکلها، میں اس کو کھاؤں گا. فقالت الدجاجة الصغيرة، چھوٹی مرغی نے انکما لن تأکلا منها شیئا، بے شک تم دونوں ہرگز اس سے کچھ بھی نہیں کھا سکتے. تو اس کے بعد دیکھیے وَأَخَذَتِ الْكَعْكَةَ وَخَرَجَتْ، چنانچہ مرغی کیک کو لے لی اور وہاں سے نکل گئی. وَذَهَبَتْ بِهَا إِلَى مَكَانٍ، اور اس کو لے کر چلی إِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ. وَخَذَتِ، لے لیا اس نے کیک کو، نکل گئی. وَذَهَبَتْ بِهَا إِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور اس کو لے کر ایک دور جگہ میں چلی گئی.
تو دیکھیں یہاں پر سست بگلے نے جواب دیا میں اس کو کھاؤں گا۔ تو چھوٹی مرغی نے کہا کہ تم دونوں اس کو ہرگز نہیں کھا سکتے، تم دونوں اس کو ہرگز نہیں کھا سکتے۔ چنانچہ مرغی نے کیک کو لے لیا اور نکل گئی اور اس کو لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ آگے دیکھیے، دور جگہ چلی گئی۔ وَجَلَسَتْ لِتَأْكُلَهَا، اور بیٹھ گئے اس کو کھانے کے لیے۔ فَرَآهَا ثَعْلَبٌ، تو اس کو ایک لومڑی نے دیکھا، يَبْحَثُ، جو تلاش کر رہی تھی، عَنْ طَعَامٍ لِصِغَارِهِ، کھانا اپنے چھوٹے بچوں کے لیے۔ وَشَمَّ رَائِحَةَ الْكَعْكَةِ، شَمَّ يَشُمُّ مَنِ سونگنا، اس نے سونگھا کیک کی خوشبو کو۔ وَرَائِحَةَ الدَّجَاجَةِ، مرغی کی خوشبو کو۔ وَسَارَ، تو چلی بِهُدُوءٍ، سکون سے، خطوتاً ایک ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے، حتیٰ وصل الی الدجاجہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئی مرغی کے پاس۔ وَأَتَى مِنْ خَلْفِهَا، آئی اس کے پیچھے سے۔ وَخَطِفَهَا، اور اس کو اچک لیا۔ وَوَضَعَهَا فِي كِيسٍ، اور اس کو ایک تھیلی میں رکھ لیا، علی ظہری، اپنی پیٹھ پر۔ ثم جرا، پھر دوڑ پڑی۔ واسرا فی الجری، اور جلدی کی دوڑنے میں۔ لیذهبا الی صغارہ، تاکہ وہ اپنے چھوٹے، الی صغارہ من الثعالب، تاکہ وہ اپنے چھوٹے لومڑیوں کے پاس جائے۔ تو اس کا ہم صحیح ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ جلست لتاکلها، مرغی دور لے جا کر اس کو کھانے کے لیے بیٹھ گئی، تو اس نے ایک لومڑی کو کھانا، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کھانا تلاش کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کیک کی خوشبو اور مرغی کی خوشبو کو سنا، تو وہ قدم بڑھاتے ہوئے آہستہ سے آئی اور مرغی کے پاس پہنچ گئی، اور اس کے پیچھے سے آئی اور اس کو اچک لیا اور اس کو ایک تھیلی میں اپنی پیٹھ پر رکھ لیا، پھر دوڑ پڑی۔ اور وہ تیزی سے دوڑ رہی تھی تاکہ وہ اپنے چھوٹے لومڑی بچوں کے پاس پہنچ جائے۔ اب آگے دیکھیے، خافت الدجاجۃ، مرغی، ڈر لگا مرغی کو۔ واخذت، تفکر، سوچنے لگی، فی امری، اپنے معاملے میں۔ ثم ارادت، پھر اس نے ارادہ کیا، ان تعطسا، کہ کچھ چھینکے۔ فوضعت یدہا فی جیبہا، تو ڈال دیا اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں۔ لتبحث، تاکہ تلاش کرے، ام مندیل، رومال کو۔ فوقع فی یدہا، آیا اس کے ہاتھ میں، مقص صغیر، چھوٹی سی خینچی، کان فی جیبہا، جو اس کے جیب میں تھی۔ فاخذت تقطع الکیس بالمقص، شروع کیا اس نے کاٹنا تھیلی کو اس خینچی سے۔ حتی قطعت منہ جزءا، یہاں تک کہ اس نے اس کے ایک حصے کو کاٹ دیا۔ یکفی، جو کافی ہوتا تھا، خروجہا منہ، اس سے نکلنے کے لیے، اس سے۔ ثم انتظرت، پھر اس نے انتظار کیا۔ حتی وصل الثعلب، یہاں تک کہ لومڑی پہنچ گئی۔ الی تل، ایک اونچی جگہ پر۔ فیہ کثیر من الحجارہ، جہاں پر بہت سارے پتھر تھے۔ اب میں اس کا صحیح ترجمہ کرتا ہوں۔ لومڑی کو ڈر ہوا، تو مرغی کو ڈر ہوا تو وہ اپنے معاملے میں غور و فکر کرنے لگی۔ پھر اس نے کھانسنے کا ارادہ کیا، تو اس نے اپنے ہاتھ کو جیب میں رومال تلاش کرنے کے لیے ڈالا، تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی خینچی جو اس کے جیب میں تھی آئی۔ اس نے خینچی سے تھیلی کو کاٹنا شروع کر دیا اور اس کے ایک حصے کو جو اس کے نکلنے کے لیے کافی ہوتا تھا کاٹ دیا۔ پھر وہ انتظار کرنے لگی، حتیٰ وصل الثعلب، پھر انتظار کرنے لگی جب یہ لومڑی ایک ٹیلے پر جس میں بہت زیادہ پتھرے تھے پہنچی۔ تو فانتزعت الفرصۃ، تو اس نے غنیمت جانا فرصت کو۔ وقفزت، اور اچھل پڑی، من الکیسی، تھیلی سے۔ والثعلب، لومڑی، یطلع التل، چڑھ رہا تھا ٹیلے پر، ببطء، آہستہ سے۔ ووضعت بسرعۃ حجرا کبیرا، اس نے رکھ دیا تیزی سے ایک پتھر کو، فی الکیسی، تھیلی میں۔ حتی لا یحس الثعلب، تاکہ محسوس نہ کرے لومڑی اس کے اترنے کو۔ تو مرغی نے موقع کو غنیمت جانا اور تھیلی سے اچھل پڑی۔ لومڑی آہستہ سے ٹیلے پر چڑھ رہی تھی اور نہایت ہی تیزی سے اس نے ایک بڑا پتھر تھیلی میں رکھ دیا تاکہ لومڑی کو اس کے تھیلی میں سے نکل جانے کا احساس نہ ہو۔ اب آگے دیکھیں دوستو کہ پھر اخذ الثعلب یسیر فی طریقہ، لومڑی چلی اپنے راستے میں۔ وہ گمان کر رہی تھی کہ ان الدجاجۃ سمینۃ، کہ مرغی بہت موٹی ہے۔ لأن الکیس کان ثقیلا، اس لیے کہ تھیلی بہت وزندار تھی۔ فقابلتہ الثعلبۃ، لومڑی کی بیوی نے اس کا
استقبال کیا عند باب البیتی گھر کے دروازے کے پاس، وفرحت بھی اس سے بہت خوشی ہوئی، قالت کہا لہو اس سے کہا ادخل داخل ہو جاؤ، وضع فطورنا اور ہمارے ناشتے کو رکھ دو، فی القدر ہانڈی میں، فإن الماء یغلی اس لیے کہ پانی جوش مار رہا ہے، فأفرغ الثعلب الکیس تو لومڑی نے نکال دیا تھیلی کو، فارغ کر دیا، خالی کر دیا لومڑی نے تھیلی کو ہانڈی میں، وقع منہ تو نکلا اس سے ایک بڑا پتھر، طار منہ رشاش الماء فی المطبخ اڑ گئے اس سے پانی کے چھینٹے مطبخ میں، فرآہ الثعلب اس کو لومڑی نے دیکھا تو ہنس پڑی، فسألته الثعلبۃ تو اس کی بیوی لومڑی نے اس سے پوچھا ما ھذا یہ کیا ہے، فأخبرها تو اس نے سارا واقعہ اس کو بتلایا، اس کو خبر دی، فضحکت تو ہنس پڑی، واتت الثعالب الصغیرۃ چھوٹی لومڑیاں بھی آئیں، بچے آئے، للبحث تلاش کرنے کے لیے، یعنی دجاجتی مرغی کو، فوجدت بدلها حجرا تو انہوں نے اس کے بدلے میں وہاں پر اس کے بدلے میں پتھر کو، فاخذت تضحک تو وہ بھی ہنسنے لگے، مع امیہ و ابی اپنی ماں اور باپ کے ساتھ، ثم قال الثعلب پھر لومڑی نے کہا انی آسف لحرب الدجاجہ مجھے افسوس ہے مرغی کے بھاگ جانے کے، ثم احضر طعاما آخر پھر اس نے دوسرا حاضر کیا دوسرا کھانا، ووضعه فی الماء اور اس کو پانی میں رکھا، لیکون فطورا تاکہ وہ ناشتہ ہو جائے اس کے لیے، اس کی بیوی کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، اما الدجاجۃ الصغیرۃ رہی چھوٹی مرغی تو فقد اختبت فی جحر وہ چھپ گئی ایک بل میں، حتی ابتعد الثعلب یہاں تک کہ دور ہو گئی لومڑی، وغاب عن النظر اور نظر سے غائب ہو گئی، ثم اخذت تجری پھر وہ چلی دوڑنے، حتی وصلت یہاں تک کہ پہنچ گئی، الی منزلها اپنے گھر کو، عند غروب الشمس سورج کے غروب ہونے کے وقت میں۔ اب اس کا میں تھوڑا سا سلیس ترجمہ کرتا ہوں شروع سے، تو دیکھیے لومڑی اپنے راستے میں چلتی رہی اور وہ یہ گمان کر رہی تھی کہ مرغی موٹی ہے، کیونکہ تھیلی پر وزن، اس لیے کہ تھیلی میں وزن بہت تھا، تو لومڑی کی بیوی نے دروازے پر اس کا استقبال کیا، اس سے خوش ہوئی اور کہنے لگی اس سے اندر داخل ہو جائیے اور ہمارے ناشتے کو ہانڈی میں ڈال دیجیے، کیونکہ پانی جو ہے جوش مار رہا ہے، ابل رہا ہے۔ تو لومڑی نے تھیلی کو ہانڈی میں خالی کر دیا، اس سے ایک پتھر نکل پڑا جس سے پانی کے چھینٹے مطبخ میں اڑ گئے۔ لومڑی نے اس کو دیکھا تو ہنس پڑی، اس سے لومڑی کی بیوی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے بتلایا تو وہ ہنس پڑی، اور اس کے چھوٹے بچے لومڑیاں بھی مرغی کو تلاش کرنے کے لیے آئے، تو وہ اس کی جگہ پتھر کو انہوں نے پایا تو وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنس پڑے۔ پھر لومڑی نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ مرغی بھاگ گئی، پھر اس نے دوسرا کھانا لایا اور اس کو پانی میں ڈال دیا تاکہ اس کی اور اس کی بیوی اور اس کے بچوں کا ناشتہ ہو جائے۔ چھوٹی مرغی چھپ گئی، ایک بل میں چھپ گئی، جب لومڑی دور ہو گئی اور نظروں سے غائب ہو گئی تو وہ چلنے لگی، وہ دوڑنے لگی اور اپنے گھر کو سورج کے غروب ہونے کے وقت پہنچ گئی۔ اب آگے دیکھیے قصہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر۔ وحینما دخلت الحدیقۃ جس وقت وہ داخل ہوئی باغ میں، سمعت صوتا حزینا اس نے سنا غمزدہ آواز کو، من العوزتی بغلے سے، جو کہہ رہا تھا انی احب ان ترجعا میں پسند کرتا ہوں کہ تم لوٹ جاؤ چھوٹی مرغی۔ ثم سمعت البتۃ پھر اس نے بطخ کو سنا، وہ تقول بحزن وہ غم سے کہہ رہی تھی، انی احب میں چاہتی ہوں کہ ان ترجع الدجاجۃ الصغیرہ کہ چھوٹی مرغی محبوب مرغی واپس ہو جائے۔ فقالت الدجاجۃ الصغیرۃ النشیطۃ تو چھوٹی چست اور پھرتیلی مرغی نے کہا، لقد رجعت الیکما میں تمہارے پاس واپس آ چکی ہوں۔ اخبرتہما اس نے ان دونوں کو اپنے سفر کے بارے میں بتلایا، وما حدث لها جو اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، مع الثعلب لومڑی کے ساتھ۔ فتألمت العوزۃ تکلیف ہوئی بگلے کو، وتابت اس نے توبہ کیا اور کہا، انی لن اکون کسلانۃ میں سست نہیں رہوں گی، بعد الیوم آج کے بعد، وسأفعل کل ما تأمرین اور کروں گی جو تم مجھے حکم دو گی اس سلسلے میں۔ وندمت البتۃ اور ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا بطخ نے بھی، اور کہا انی سأفعل کل ما استطیع اور کہا کہ سأفعل
انی لن اکون کسلانۃ بعد اليوم، میں آپ کے آج کے بعد میں سست نہیں ہوئی، سافعل کل ما تأمرین، میں وہ کروں گی جو جس کا تم مجھے حکم دے گی۔ وندیمت البتۃ، شرمندگی کا اظہار کیا لومڑی نے بھی، شرمندگی کا اظہار کیا بطخ نے بھی، اور کہا انی سافعل، بے شک میں کروں گی، کل ما استطیع، جو میرے سے طاقت ہو سکتی ہے، لتکونی راضیۃ عنی، تو تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے، ولن اکون کسلانۃ، میں سست ہرگز نہیں ہوں گی بعد اليوم، آج کے بعد۔ وعاشت الدجاجۃ صغیرۃ، زندگی گزارنے لگی چھوٹی مرغی، والعوزۃ، بگلا، والبتۃ، اور بطخ، بعد ذالک، اس کے بعد، معاً، ساتھ میں، معیشتاً، ایک ساتھ زندگی گزارنے، کلھا عمل و اجتہاد، ایسی زندگی گزارنے لگے جس میں، ایسی زندگی یہ آپس میں گزارنے لگے، بعد ذالک، اس کے بعد، معیشتاً کلھا عمل و اجتہاد، جس میں جو ہے پورا کام تھا، کوشش تھی، اتفاق تھا، اتحاد تھا، سعادت تھی، اور جو ہے رشک تھا، فرح و سرور، خوشی تھی، فرح و سرور۔ تو تھوڑا سا اس کا ہم جلدی سے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، سلیس ترجمہ کرتے ہیں کہ جس وقت مرغی باغ میں داخل ہوئی تو اس نے غمزدہ آواز، بطخ کی غمزدہ، اس نے بگلے کی غمزدہ آواز کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ چھوٹی مرغی لوٹ جائے۔ پھر اس نے بطخ کو غمزدہ آواز میں کہتے ہوئے سنا کہ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ چھوٹی مرغی، محبوب مرغی واپس لوٹ جائے۔ تو چھوٹی مرغی، چست مرغی نے کہا کہ میں تمہارے پاس واپس آ چکی ہوں، اخبرت، اور اس نے اپنے سفر کا اور اس کے ساتھ جو کچھ لومڑی کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا ان کو بتلایا۔ تو بگلے کو اس سے تکلیف ہوئی اور تو اس نے توبہ کی اور کہا کہ انی لن اکون کسلانۃ بعد اليوم، میں آج کے بعد سست نہیں ہوں گی، اور جو کچھ تم مجھے کہو گی میں سو کروں گی۔ اس ندامت کا اظہار بطخ نے بھی ندامت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں جو میری استطاعت میں ہوگا، جس سے تم راضی ہو، میں وہ کام کروں گی، اور میں جو ہے آج کے بعد سست نہیں ہوں گی۔ چھوٹی مرغی، بگلا اور بطخ اس کے بعد ایک ساتھ ایسی زندگی گزارنے لگے جس میں صرف کام، کوشش، اتفاق، اتحاد، سعادت، نیکبختی، رشک، خوشی، فرحت وغیرہ تھے۔ اس طریقے سے ساری زندگی گزارنے لگے۔ تو دیکھیے دوستوں، ہم اس کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر ہم تھوڑے سے اس کے اندر جو الفاظ ہیں، جو اہم الفاظ ہیں، دیکھیے عاش یعیش، عشت فی هذا البیت منذ ایام عدیدہ، میں اس گھر میں بہت دنوں سے رہتا ہوں۔ دیکھیے تنقص، نقص ینقص، تنقص، لا ینقص اخی بالاجتہاد منی، میرا بھائی محنت میں مجھ سے کم نہیں ہے۔ استر یستر، انا امرت ابنی ان یخرج، ان یذهب الى السوق، ولكنه ما ذهب إلى السوق فاضطررت إلى الذهاب إلى السوق، میں خود جانے پر تیار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آگے کے الفاظ میں ہم دیکھیے یہ بہت زیادہ آتے ہیں، اقدر، لا اقدر، لا استطيع، لا يمكن لي، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ۔ اسی طریقے سے جو یہ آگے کا لفظ ہے سأقوم، کسی بھی فعل کے ساتھ اس کو لگائیے، سأضرب، سأقوم بالضرب، سأقوم بالأكل، سأقوم بالذهاب، سأقوم بالقراءة، تو یہ فعل امدادی فعل ہوتے ہیں۔ ایقاد معنی جلانا، انا اوقدت اليوم في الصباح الخشب، یا الموقد بالخشب، لکڑیوں سے میں نے جلایا۔ اس طریقے سے جہز یجہز میں نے تیار کرنا، جہزت حقیبتی للذهاب الى السفر، سفر کو جانے کے لیے میں نے اپنے بیگ کو تیار کیا۔ تو اس طریقے سے اجاب یجیب اجابتاً، انا اجبت سوال استاذی، اس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جہازہ کا لفظ ہے، یہ پہلے آ چکا ہے۔ خبز یخبز میں نے روٹی بنانا، خبزت امی الیوم الخبز، میری ماں نے روٹی بنائی۔ تو اس طریقے سے ہم ان الفاظ کو استعمال کریں گے۔ انتظر ینتظر، انتظار، انا انتظرت اخی طوال اليوم، میں نے اپنے بھائی کا دن بھر، انتظرت تنتظر، انتظرت اخی طوال اليوم۔ اب اسی طریقے سے تناولا کا لفظ ہے، تناولا، انا اريد ان اتناول الطعام، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ہم الفاظ کو بنا سکتے ہیں۔ ابھی یہ جو آگے کا صفحہ ہے اس میں تھوڑا سا دیکھ لیجئے، اگر کچھ الفاظ ہوتے ہیں تو ہم اس کو بھی کچھ اس کے جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بھی صفحہ ہو گیا، یہ آخری والا صفحہ ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ بحث ہے، بحث میں نے تلاش کرنا، انا کل رجل یبحث عن طعامه طوال النهار فی اليوم، آدمی جو ہے، ہر آدمی دن بھر کھانا تلاش کرنے کے لیے
کوشش کرتا ہے. تو بحث میں تلاش کرنا سارا بہدوء خطوة خطوة. انا سرت الى بیت اخی بہدوء خطوة. میں اپنے بھائی کے گھر کو جو ہے ایک ایک قدم اٹھا کر آہستہ آہستہ جانے لگا. حتی وصلت الى بیت اخی بعد ساعة، 1 گھنٹے کے بعد میں پہنچ گیا. خطف یخطف مانے اچک لینا. خطف یخطف مانے اچک لینا. اس طریقے سے ان الفاظ کو استعمال ہم کریں گے. فکر یفکر مانے وانا جعلت افکر ان اذهب الى المدرسہ. مدرسے میں جانے کے سلسلے میں غور و فکر کرنے لگا. بحث مانے تلاش کرنا. مقص مانے خینچی. تختول الكيس بالمقص جزءا بخرجة ثم انتهزت تلنجا انتهزت الفرصة. اس میں ایک لفظ ہے انتهزت الفرصة. انا انتهزت الفرصة اليوم للذهاب الى بيت اخي. اس طریقے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ابھی یہ آگے والا صفحہ ہے، اس میں دیکھیے غزہ الثعلب یسیر سخیلة قابل یقابل وانا مقابلہ. انا قابلت فی الطریق صدیقی، میں نے اپنے دوست سے راستے میں میرا افرغ میں نے خالی کرنا. افرغت ما فی جرتی من الماء على فی جرتی جاری. میرے پاس جو پانی تھا گھڑے میں نے اپنے پڑوسی کے گھڑے میں اس کو ڈال دیا ہے. تو اس طریقے سے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ اختبی میں نے چھپنا. انا اختبأت عند کہف عند جبل، میں چھپ گیا. ابتعد يبتعد مانے انا ابتعدت. انا خرجت من البيت وابتعدت حتى غبت عن الانظار، یہاں تک کہ میں آنکھوں سے غائب ہو گیا. تو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، اور ویڈیو طویل ہو تو دیکھنے کو گوارا لوگ نہیں کرتے ہیں. اخبر یخبر مانے بتلانا خبر. انا اخبرت والدی باتیان اخی، بھائی کے آنے کے بارے میں نے اطلاع دی. اس طریقے سے الفاظ کو دوستو استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ ان الفاظ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، آپ کے لیے عربی کا سیکھنا آسان ہو جائے گا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس کام کی ہمت افزائی کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے اس کام کے سلسلے میں آپ کی جانب سے جو بھی مفید مشورے ہو سکتے ہیں ضرور ہمیں دیں. ہم یہ کتاب پڑھ رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.